سوال ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے بچوں کو حقیقی دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں یا نہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم بالکل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پیرنٹس اپنا مائنڈ سیٹ تیار کرنے کے بعد بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنی گرومنگ کر سکے، بچے کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو سکے، بچہ سیکھ سکے اچھے اور برے کی تمیز، بچوں کو ان ساری باتوں کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جا سکے جس کی اسے فیوچر میں ضرورت ہے تاکہ اس کا فیوچر سیکیور ہو سکے۔ لیکن ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کے ساتھ بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں صرف بچوں کو تقریباً اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ نوکری کیسے حاصل کرنی ہے۔ اگر نوکری حاصل کرنی ہے تو تمہیں اسکول آنا ہوگا، اور اگر اسکول نہیں آؤ گے تو تمہیں نوکری نہیں ملے گی۔ اور تقریباً 16 سال ہمارا بچہ یہی دو لائنیں سیکھتا ہے کہ اگر نوکری لینی ہے تو اسکول جانا پڑے گا، یونیورسٹی جانا پڑے گا، کالج جانا پڑے گا، اگر کالج، یونیورسٹی یا اسکول نہیں گئے تو ہمیں نوکری نہیں ملے گی۔ ہمارا ملک پاکستان، جس کے لیے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دیں، اور کس لیے؟ اسی لیے کہ ہم ایک آزاد قوم بن سکیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم پھر ایک غلام قوم بن چکے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس خواب کو بھول چکے ہیں جو ہمارے قائد نے دیکھا تھا، محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک آزاد قوم بنے، اس خواب کو ہم بھول چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ نوکر کیسے بننا ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا کہ نوکریاں پیدا کرنے والا کیسا بننا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ ملازم ترقی کیسے کر سکتا ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ ایک کاروبار کیسے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنا کما سکتے ہیں، یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہم دوسروں کی خدمت کر کے کتنا کما سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک کہانی آ رہی ہے، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کو نئے نئے ملبوسات پہن کر لوگوں کو دکھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور ایک دن اس کے پاس دو دھوکے باز درزی آ جاتے ہیں۔ درزی بادشاہ کو آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کپڑا ہے جو صرف ان لوگوں کو نظر آئے گا جو بیوقوف نہیں ہوں گے، جو دھوکے باز نہیں ہوں گے اور احمق نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے گا جو دھوکے باز ہوں گے، احمق ہوں گے، بیوقوف ہوں گے۔ تو بادشاہ پہلے تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ کیا میں بھی اس کپڑے کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ بادشاہ اپنے 2 آدمیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کپڑے کو دیکھ کر آؤ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں نے بھی کپڑا نہیں دیکھا، کیونکہ کپڑا وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ درزی تو دھوکے باز تھے، لیکن انہوں نے آ کر بہت تعریف کی کہ بادشاہ سلامت کپڑا بہت عمدہ ہے۔ تو ایسے بات نکلتی نکلتی پورے شہر تک پھیل گئی، اور پورے شہر کے لوگ اس انتظار میں کہ کب بادشاہ وہ لباس پہن کر بازار میں نکلے، شہر میں نکلے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کون بیوقوف ہے، کون احمق ہے، کون دھوکے باز ہے۔ تو ایک دن وہ کرتے کرتے ایک دن آ گیا، بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ درزیوں کو کہو کہ مجھے وہ کپڑا پہنائیں تاکہ میں وہ کپڑا دکھانے کے لیے، وہ لباس دکھانے کے لیے شہر کا گشت کروں۔ تو آدمی جاتے ہیں، درزیوں کو کہتے ہیں، درزی آ کر صرف اشاروں سے وہ لباس بادشاہ کو پہنا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کو خود بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ننگا ہوں، لیکن بادشاہ چپ کر جاتا ہے اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں بیوقوف ہوں، احمق ہوں۔ تو بادشاہ وہ لباس، اشاروں کا لباس پہننے کے بعد شہر گشت کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، بادشاہ سلام نے تو بہت عمدہ لباس پہنا ہے، لیکن صرف اس ڈر سے کہ اگر میں نے کہا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا تو لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے۔ کرتے کرتے ایک بچہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ بادشاہ تو ننگا ہے، بادشاہ نے تو کوئی لباس نہیں پہنا۔ تو پیرنٹس جو اس کے والدین ہوتے ہیں وہ بچے کو چپ کروانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن بچہ کہاں چپ کرے۔ کرتے کرتے پورے شہر کے بچے اونچی اونچی چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت تو ننگا ہے۔ ایسے کرتے کرتے سارا شہر چلانا شروع کر دیتا ہے، بادشاہ تو ننگا ہے، بادشاہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، بادشاہ خود بیوقوف ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہے، اس نے کوئی لباس نہیں پہنا۔ اور بادشاہ اس ڈر سے چپ ہے کہ اگر میں نے کہا کہ میں نے کوئی لباس نہیں پہنا تو لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں بیوقوف ہوں۔ اور آج یہی اس کہانی والی صورتحال ہماری ہے۔ ہمارے ادارے سب کچھ جاننے کے بعد اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ ہمارے بچوں کو حقیقی دنیا کے لیے تیار بالکل نہیں کر رہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچے مالی تعلیم لیے بغیر اس دنیا کے لیے تیار ہو کر اداروں سے نکل رہے ہیں، جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ناکام لوگوں کی شرح سب سے زیادہ